آج 20 رمضان، تیسرا دولت کا بادشاہ جمعہ جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج رمضان کا دوسرا عشرہ مکمل۔ آج کسی بھی وقت ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو۔ لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جاتے ہیں، یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 20 رمضان المبارک تیسرے جمعہ کے دن کا بہت ہی نایاب وظیفہ بتانے لگا ہوں، کیونکہ آج ان قبولیت کی گھڑیوں میں رب کعبہ سے اپنے انعامات کو سمیٹنے کا، اپنے جھولیاں بھرنے کا، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانے کا وقت ہے۔ آج 20 رمضان جمعہ کے دن اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لو۔ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کو غیبی سے آواز آئے گی، آؤ اپنے حصے کا رزق لے جاؤ، اپنے من پسند مرادیں، اپنی حاجتوں پورا کرو۔ رب کریم سے اپنے حالات کو بہتر بنانے کا جب اللہ کی ذات خود دینے کو تیار ہے تو تم کیوں نہیں لینے سے انکار ہو۔ رمضان کے مہینے کی قدر قیمت ہر کوئی جانتا ہے۔ اس مہینے کو بخشش کا مہینہ کہا جاتا ہے، اس مہینے کو کامیابی کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ رحمتیں برکتیں چھمچھما بارش کی طرح برس رہے ہیں۔ آج 20 رمضان جمعہ کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کو غیب سے اتنا رزق، اتنا دولت، اتنا کامیابیاں ملے گی، آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ جو لوگ ابھی تک اس مہینے میں یہ وظیفہ نہ پڑھ سکے، کسی بھی وجہ سے، کسی بھی کوتاہی لاپرواہی سے یہ وظیفہ نہ پڑھ سکے، رمضان کے 19 دن لاپرواہی میں گزار دے، تو میری ان سب سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، خدا را آج 20 رمضان جمعہ کے دن کو ہرگز لاپرواہی مت گزارے گا۔ اگر آپ نے اس مبارک دن کو بھی لاپرواہی میں دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اگر چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیا، ساری زندگی دعائیں دو گے۔ واقعی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا، کیونکہ یہ دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ جو بندہ آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لے گا، وہ اللہ کا لاڈلا بن جائے گا۔ آج ایک بچہ ماں کا لاڈلا ہو، ماں اس کے لیے اپنے تن من دھن کو بیچ دیتی ہے، اس کے بچے کے ہر خواہش کو پورا کرتی ہے۔ اس پر آنچ بھی آ جائے تو ماں کی جان نکل جاتی ہے۔ اگر آج وہ ذات جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی ہے، اس ذات کے لاڈلے بننا چاہتے ہو، ایک بار اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ کر لو۔ یہ وظیفہ پڑھتے دوران رب کریم سے جو کچھ مانگ سکتے ہو مانگ لو، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی رب کریم سے خزانہ لوٹنے کا وقت ہے۔ بڑا بدبخت ہے، بڑا بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج کے دن بھی یہ خاص وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے نہ مانگ سکا۔ بہت سے لوگ ابھی بھی رمضان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں، آج آپ یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ہے، جن کے گھر میں ہر وقت پریشانیاں رہتی ہیں، مصیبتیں رہتی ہیں، مسائل رہتے ہیں۔ آج 20 رمضان جمعہ کے دن صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھے گا۔ اگر اس بابرکت مہینے میں آپ اپنے خاص حاجات کو پورا کروانا چاہتے ہیں، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کو کھلے آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، آج 20 رمضان جمعہ کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھے گا۔ رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر کے دیکھے گا۔ بہت سے لوگ یہ شفا کرتے ہیں، ہم دن رات محنت کرتے ہیں، ہم راتوں کو جاگتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، اعمال پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پیغمبروں نے بھی تو یہی قرآنی صورتوں کو پڑھا، اللہ کے ناموں کو پڑھا، قرآن بھی یہی، وظائف بھی یہی، تسبیحات بھی یہی، پھر آج ہمارے حاجت کیوں پوری نہیں ہوتی؟ انہیں وظائف کو اکابرین پڑھا کرتے تھے، صوفیاء اکرام پڑھا کرتے تھے، اولیاء اکرام پڑھا کرتے تھے، صحابہ اکرام پڑھا کرتے تھے، رب ان کے تو ہر حاجت کو پورا فرماتا تھا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، آج ہم جب رب سے مانگتے ہیں تو صرف اور صرف اپنے مقاصد کے لیے، اپنے حاجات کے لیے مانگتے ہیں۔ اے اللہ یہ مل جائے، وہ مل جائے، یہ چاہتے ہو، میں وہ چاہتا ہوں۔ ایک بار بھی کبھی رب کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے؟ کیونکہ جو بندہ رب کو راضی کرتا ہے تو رب فرماتا ہے، مجھے راضی کر رہا ہے، میں تجھے راضی کروں گا۔ آج ایک چھوٹی سی مثال ہے، اگر آپ کسی انسان کے لیے کچھ اچھا کرتے ہیں، اس کے لیے بہتر سوچتے ہیں، تو وہ بندہ بھی آپ کو واپس اتنا ہی اچھا کرتا ہے، آپ کے ساتھ اتنا ہی اچھا سلوک کرتا ہے۔ اگر آج آپ بھی رب کریم کو اچھے اعمال کے ساتھ رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے تو رب کی ذات بھی آپ کی ہر حاجت کو خود بخود پورا فرمائے گا۔
اور آج جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت خاص ہے، اس میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی کی گنجائش نہیں۔ بس آپ ویڈیو کو مکمل دیکھ کر وظیفہ پڑھیں، بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ آپ تو کیا، آپ کے گھر کا بچہ بھی اگر میرے رب نے چاہا تو وہ دولت مند ضرور بنے گا۔ اگر غلطی کوتاہی آپ نے کی، لاپرواہی آپ نے کی، یہ 20 رمضان کا دن لاپرواہی سے گزار دیا تو پھر یہ موقع سال بعد ملے گا۔ یاد رکھے گا، آج یہ وظیفہ اتنے اہمیت کا حامل ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے اللہ پاک سے جو بھی مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، رب کی ذات غیب سے عطا فرمائے گی۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، جاپان سے، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آج 20 رمضان مبارک جمعہ کے دن آپ نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھنا ہے۔ ایک ایک بات بہت امپارٹمنٹ، اور اگر ابھی بھی رمضان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارو گے تو یہ موقع بار بار نہیں آتا۔ ایک وہ وقت ہے جب بندہ رب سے مانگتا ہے، رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، التجا کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اور آج وہ گھڑیاں ہیں جب رب کی ذات عرش الہی سے رحمتیں، برکتیں چھمچھما بارش کی طرح برس رہی ہے۔ کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں، اگر کوئی اپنے خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے، یہ نہ سوچے یہ ناممکن ہے، یہ نہ سوچیں کہ کام ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے، رب کریم کی ذات مقدر میں لکھ دے گی۔ وہ ذات جب کسی کے حق میں کن فرما دیتی ہے، پھر اس بندے کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں، اس کے گھر کے حالات بدل جاتے ہیں، تمام مسائل کا غیب سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین، آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے عمل آپ کے حوالے ڈیلی بیسک پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کا طریقہ کار سمجھ لیں۔ آج 20 رمضان مبارک تیسرے جمعہ کے دن کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد، جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر سا آسان سا درود صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت برکت سب سے زیادہ ہے۔ میں آپ سے یہی کہوں گا، نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں۔ روایت میں آتا ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ درود ابراہیمی ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے، ہر انسان کا مقصد الگ ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری، شادی، جس کو جو چاہے، جیسا چاہے، رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگے گا، آج رب کریم سے وہ مانگے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آپ کی ہر ناممکن حاجت رب کی صرف یہ کن کی محتاج ہے۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت اپنے الفاظ میں کرنی ہے۔ اے اللہ، میں یہ وظیفہ فلاں مقصد کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، فلاں حاجت کے لیے، فلاں پریشانی کے لیے، فلاں مصیبت سے نجات کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھے گا، جس کام کے شروع میں تعوذ تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ تسمیہ پڑھ لیا، اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اکابرین، اولیاء اکرام، صوفیاء اکرام کا آزمودہ عمل ہے۔ آپ جو کہتے ہیں کہ نہ کہ ان کی تو ہر حاجت پوری ہوتی تھی، ہماری کیوں نہیں ہوتی، تو آپ آج وہ وظیفہ بھی سن لیجئے، اسی طریقے سے پڑھے گا۔ آپ نے سب سے پہلے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ میں اپنے گناہوں کو جانتا ہوں
آپ اپنے گناہوں کو جانتے ہیں۔ ہر انسان کا گنہگار ہے، سیاہکار ہے، جانے انجانے میں بندے سے کوئی نہ کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ جب بندہ رب کے پکڑ میں آ جائے تو پھر قرآن کریم کی تلاوت کر لے، تسبیحات پڑھ لے، نوافل پڑھ لے، راتوں کو جاگ لے، حتیٰ کہ تہجد بھی پڑھ لے، دعائیں تک قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے اکابرین نے، صوفیاء اکرام، اولیاء اللہ اکرام نے جب بھی کوئی وظیفہ پڑھا، سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گناہوں کی توبہ طلب کی، ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ جب آپ کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، توبہ قبول ہو جاتی ہے، تو انسان ایسا ہو جاتا ہے جیسا ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ آج لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے آپ کی نسلوں کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کیسے پڑھنا ہے، یہ سب خاص بات ہے، توجہ کیجیے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ دو بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھ کر اللہ سے توبہ کرنی ہے۔ جیسے ہی سچی توبہ قبول ہو جائے تو پھر فوراً طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یہ قرآن سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآنی سورت عرش الہی پر بیٹھے رب کو راضی کر دیتی ہے۔ رب کی وحدانیت کو ذکر کرنے والے کو رب پسند فرماتا ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص وہ سورت ہے جسے صرف ایک بار پڑھنے سے قرآن پاک کی 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے۔ 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ تو پھر رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، یہ تو پھر قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اس مہینے میں تو اللہ کی ایک کے بدلے 70 گنا زیادہ دے رہے ہیں۔ تو ذرا سوچیں، آج آپ کو سورہ اخلاص پڑھنے کا کتنا ثواب ملے گا۔ ثواب کی نیت سے ایک بار سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس طرح سے آپ سورہ اخلاص کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ سورہ اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ سورہ اخلاص کو صرف 33 بار پڑھتے دوران اگر آپ بے اولاد ہیں، انشاءاللہ نرینہ اولاد ملے گی، بے اولاد کا خاتمہ یقینی ہو جائے گا۔ اگر کوئی بیٹے کا خواہش مند ہے تو آج 20 رمضان جمعہ کے دن 33 بار سورہ اخلاص پڑھ کر رب کریم سے مانگے۔ اپنے اوقات نہیں، رب کے عظمت کے مطابق مانگو، اللہ پاک ہر حال میں عطا فرمائے گا۔ آپ نے 33 بار سورہ اخلاص پڑھتے ہی آخر میں تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کی ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام آج تک جس نے پڑھا رب کریم نے اس کو مالا مال کر دیا۔ یہ نام عرش الہی پر بیٹھے رب کو راضی کرنے کی بہترین طاقتور عمل ہے۔ آپ نے صرف ایک نام یا باسط کو پڑھنا ہے۔ یا باسطو رب کریم کا صفاتی نام ہے۔ یا باسطو کو پڑھتے دوران اگر آپ کے راستے میں رکاوٹیں ہیں، پریشانیاں ہیں، بندشیں وہ ٹوٹ جائیں گے۔ یا باسطو رب کریم کا ایک ایسا اسم اعظم ہے۔ وہ پریشانیاں، وہ مصیبتیں جو آپ کی طرف آنے والی ہے، جن کو نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں، رب کے ذات جانتی ہے۔ یا باسطو پڑھنے سے آپ کی طرف آنے والے مسائل بھی غیب سے خاتمہ ہو جائیں گے۔ آپ کی طرف آنے والی پریشانیاں بھی غیب سے ختم ہو جائیں گے، اور انسان جس چیز میں نظر رکھتا ہے وہ آپ کی ہو جاتی ہے، جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج 20 رمضان جمعہ کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے تعداد سے پڑھتے ہی مل جائے گا انشاءاللہ۔ آج یہ 3 اعمال جس گھر میں پڑھ لیا جائے اس گھر کا بچہ دولت مند ہو جائے گا، اس گھر کا ہر فرد اپنے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا، ہر بیماری سے شفا پالے گا، ہر پریشانی سے نجات پالے گا انشاءاللہ۔ یہ 3 اعمال پڑھنے سے اگر آپ کی زندگی، آپ کی آخرت آسان ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہوں۔ گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ نے یا باسطو کو کیسے پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا باسطو ایک بار ہو گیا، یا باسطو 2 بار ہو گیا، یا باسطو 3 بار ہو گیا۔
اس طرح سے آپ یا باسطیوں کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھ کر وظیفے کو مکمل کرنا ہے۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے، جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ وظیفہ مکمل کرتے ہی سب سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ بعض اوقات بڑے بڑے طاقتور وظیفے بھی گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے، اور جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار رب کریم سے توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے رب کریم سے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگے گا، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگے گا، پھر روتے ہوئے تڑپتے ہوئے سسکتے ہوئے مانگے گا۔ سجدے کے حالت میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہو جاتا ہے۔ آج 20 رمضان جمعہ کے دن کا جو خاص وظیفہ آپ کو بتایا ہے، یہ اکابرین کا بتایا ہوا بے حد آزمودہ عمل ہے۔ اس وظیفے کو کئی لوگوں نے پڑھا۔ اللہ کریم نے ہر انسان کو ہر مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ آئیے ناظرین، آج کی ان بابرکت قبولیت والی گھڑیوں میں مل کر ایک مرتبہ اللہ پاک کے حضور دعا کر لیتے ہیں۔ یہ بڑی ہی برکت والی سعادتوں والی گھڑیاں ہیں، کیا پتہ کسی کو آمین سے ہماری تمام دعائیں قبول ہو جائیں۔ اے ہمارے مالک مولا، اے دلوں کی قرار دینے والی ذات، اے بھوکوں کو کھانا دینے والی ذات، اے پریشانیاں حالوں کو پریشانی دور فرمانے والی ذات، ہم سب مل کر تیرے بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں۔ جتنے بھی دوست احباب ہمیں سن رہے ہیں، اے اللہ پاک ان کی تمام جائز حاجتیں پوری فرما دیں، ان کے دکھ غم قرضداریاں پریشانیاں مصیبتیں دور فرما دیں۔ اے ہمارے مالک و مولا، دنیا بھر میں جتنے بھی مومن مومنات پریشان ہیں، مولا ان سب کی پریشانیاں دور فرما دیں۔ جتنے بھی مومن مومنات بیمار ہیں، گھروں میں ہسپتالوں میں ہیں، مولا ان کی صحت عطا فرما، ایسی صحت عطا فرما بیماری باقی نہ رہے۔ اے مالک مولا، جتنے بھی دوست احباب سن رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ان کی کیا کیا پریشانیاں ہیں، ان کی کیا کیا حاجتیں ہیں، مولا سب پہ کرم فرما دے، سب کی جائز حاجت پورے فرما دے، سب کی دعائیں قبول فرما لے۔ اس ماہ مبارک کا واسطہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما، آمین۔ دعائیں رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اپنی رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔